یا فاطمہ ام ابیہا بنت پیغمبر خیر النساء یا زہرا. السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 2 میں قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں اسی عنوان پہ گفتگو کر رہی ہوں جو ہم نے ایپیسوڈ نمبر 1 میں سیرت فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین پہ گفتگو کی تھی. ہمارے ساتھ ہیں منور زیدی. اور کیا حال ہے آپ کے منور؟ شکریہ، آپ دوسرے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے پروگرام میں آئیں اور وہیں سے اپنے سوال کا آغاز کرتے ہیں ہم. جیسے پہلے عنوان میں آپ نے ماشاءاللہ سے بے انتہا خوبصورت گفتگو کی تھی، دوسرے ایپیسوڈ میں بھی ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ جناب فاطمہ الزہرا جو خود سید النساء العالمین رحم مادر میں اپنی والدہ کی تربیت کریں، تو سوال ہوتا ہے کہ بچی کی تربیت کس نے کی. لیکن یہاں میں سوال کروں گی کہ بچی کم سنی میں خود کن کن خواتین کی تربیت کر رہی ہیں، اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا. بی بی خود سیدۃ النساء العالمین ہے جیسے آپ نے فرمایا، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو ان کے بابا جو کہ عام بابا نہیں تھے بلکہ رحمت للعالمین، بے شک، یعنی اللہ الحمدللہ رب العالمین ہے، تو 18,000 عالموں کا وہ رب ہے. تو ہمارے رسول 18,000 عالموں کے لیے رحمت للعالمین ہے. اور اسی طرح ان کی جو بیٹی ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین ہے. بے شک، سبحان اللہ. تو جہاں عالمین کی گفتگو ہو، عالمین میں آسمان و زمین اور 18,000 عالم جن کا اللہ رب العالمین ہے، اسی طرح یہ ہستی ہیں. تو یہ بجائے یہ کہ کوئی اور ان کی تربیت کرے، یہ خود شکم مادر میں تربیت کر رہی تھی. اور جب ان کو رسول پاک نے خود فرمایا ہے کہ ام ابیہا، سبحان اللہ. ان کے القابات تو بہت سارے ہیں، بے انتہا القابات ہیں، لیکن ان میں جو سب سے بہترین مجھے لگتا ہے سیدۃ النساء العالمین ہیں، خاتون جنت ہیں، ام ابیہا ہیں. اور ام ابیہا یعنی باپ کی ماں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی باپ کی ماں وہ ہوتی ہے کہ ماں کی طرح سے جیسے خیال رکھا جاتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، تو جب بچے کی تربیت کرتی ہے تو آپ یہ سوچیں سب کچھ اس میں آ گیا. تو جو رسول پاک خود فرما رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ ام ابیہا ہے. سبحان اللہ. اور تمام کتب جتنی بھی ہیں، اور حضرت رسول پاک نے دنیا کو دکھانے کے لیے جب تھوڑی سی بڑی ہوئیں بی بی، کیونکہ 2 سال کی عمر میں تو اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں آپ نے دیکھی کہ جو شیبہ ابو طالب میں ان کو بند کر دیا گیا. 2 سال کی بچی کتنی مصیبت اٹھائی. اس کے بعد شیبہ ابو طالب میں آپ نے 3 سال گزارے جہاں پتے کھا کر گزارا کیا گیا. تو یقیناً بی بی نے بھی پتے ہی کھائے ہوں گے. تو اتنی مصیبتیں آپ اسلام کی خاطر اس بچپن میں جھیل رہے تھے. پھر 5 سے 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا. تو جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو حضرت رسول پاک نے ایک دن حضرت بی بی ام سلمہ سے، جو کہ وہ بھی ام المومنین ہیں، رسول پاک کی زوجہ ہیں، تو جب ان سے کہا کہ ذرا فاطمہ کی تربیت کی طرف توجہ دو، تو بی بی ام سلمہ جو تھیں وہ شہزادی کے پاس پہنچی. تو شہزادی اس وقت تسبیح بنا رہی تھی. سبحان اللہ. جو تمام مسلمان نماز کے بعد جس کا پڑھنا، اور جس کی بے شمار فضیلتیں ہیں کہ جس کا پڑھنا دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے، تو تسبیح بنا رہی تھی. تو آپ نے کہا کہ کچھ میں تمہاری تربیت کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا کہ اماں آپ یہ بتائیے کہ تربیت اولاد کس طرح سے کی جاتی ہے. اور آپ نے جو سوالات کیے کہ عورتوں کا وضو اور مردوں کے وضو میں کیا فرق ہے، اور آپ نے اتنے سوالات دین کے مطابق کیے کہ خود بی بی ام سلمہ جو تھیں لاجواب ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ اے فاطمہ، تم تو دین کو اس طرح سے سمجھتی ہو کہ دین مکمل طور پر سراپا دین ہو. سبحان اللہ.
سراپا دین اسلام ہو، تمہیں کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے آ کر رسول پاک سے کہا کہ فاطمہ کو کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں، فاطمہ تو ہماری تربیت کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بی بی کی تو تربیت کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، کسی نے بھی تربیت، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تم میرا جز ہو، فاطمہ میرا جسم کا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جگر ہے، فاطمہ میرا کلیجے کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ تو جس شہزادی کے لیے یہ کہیں رسول پاک کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ اور جو بی بی اپنی دعاؤں میں، بی بی کی جو دعائیں ہیں صحیفہ زہرا کہلاتا ہے، وہ کہلاتی ہے کتاب، مصحف کریم۔ اور جس طرح صحیفے انبیاء پر، بہت سارے انبیاء پر پوری کتابیں نہیں اتری، کتابیں تو صرف 4 ہی اتری ہیں، لیکن بہت سارے انبیاء پر 1,24,000 انبیاء پر صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں۔ تو جس طرح انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، میری بی بی کی دعائیں ان سے بھی زیادہ بلندی پر ہیں۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ذاکرہ صاحبہ بتایا۔ اب رسول، ناظرین، اگر رسول ہیں تو ان کی کار رسالت ہے فاطمہ، رسول اگر شافع امتی ہیں تو سبب شفاعت ہے فاطمہ۔ اب ہم پوچھنا چاہیں گے ذاکرہ صاحبہ آپ سے کہ بتائیے جناب فاطمہ الزہرا کے اتنے القابات ہیں، 9 القابات تو خود رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھے، راضیاں ہیں، مرضیاں ہیں، بطول عذرا ہیں۔ جناب فاطمہ کو ام ابیہا یعنی باپ کی ماں کہہ کے پکارا۔ ام کے معنی رسی کے ہیں، راستے کے ہیں، تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ ہر انسان چلے تو یہ منزل مہن ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ان کے بارے میں ذرا گفتگو کیجیے۔ دیکھیں، یہ خاتون جنت بھی ہیں، ایک لقب خاتون جنت ہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ وہ رسی ہیں جیسے کہ ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان عشانک هو الابتر، اور انہی کے لیے جیسے 132 یعنی 132 مرتبہ قل آیا ہے قرآن کریم میں۔ جہاں قل کا استعمال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ نے حکم دیا ہے، کہہ دو کا مطلب یعنی امت پر یہ فرض ہے کہ وہ اب کرے یہ کام، ایمفیسائز کیا ہے۔ جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے اللہ کو احد ماننا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بالکل اسی طرح قل لا اسألکم سبحان علیہ اللہ، اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہم تم سے کہہ دو اے رسول، ان سے ہم اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ اب اقربین میں اگر بحث شروع ہو جائے تو میں تمام عالم اسلام کے جتنے عالم دین ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں اس قائم ٹی وی کے توسط سے کہ مجھے بتائیں کہ اقربا میں ام المومنین ہیں، فرماتی ہیں کہ کسا کے نیچے صرف 5 تھے، اور رسول پاک نے اس چادر کے کونے پکڑ کر کہا کہ اے اللہ یہ ہے میرے اقربا، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے عداوت رکھے تو بھی ان سے عداوت رکھ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے جبریل امین کے ذریعے، جب جبریل امین نے آسمان پہ سوال کیا یا رب چادر کے نیچے ہیں کون، تو رب نے کھل کر اعلان کیا میں کچھ بھی نہ بناتا اگر یہ نہ ہوتے، بے شک ان کے صدقے میں نے بنایا۔ اور تعارف کس سے کرایا؟ وہ ہیں فاطمہ ذیشان، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، وہ ہیں فاطمہ ذیشان، اور ان کے پدر بزرگوار، ان کے شوہر نامدار، ان کے بیٹے سرداران جوانان اہل جنان، مصداق المرجان فی سورۃ الرحمن۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرض کر دیا، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح ان کی مودت فرض ہے، اور صرف گھر تک نہیں محدود رکھا۔ اگر امت مسلمہ کے علماء یہ کہیں کہ جی گھر میں تھے، گھر کی بات تھی، نہیں، گھر کی بات نہیں تھی، میدان مباہلہ میں لے جا کر تمام مسلمان انتظار میں تھے کہ رسول کے پاس بیٹے نہیں ہیں، ہمیں لے کر جائیں گے، لیکن کسی مسلمان کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی
مشکل کشا کے دروازے پر بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام خاتون جنت کے دروازے پر جا کر کہا، فرمایا کہ میرے پاس بیٹے نہیں ہیں، اپنے دونوں بیٹے مجھے دے دو، اور آج دین اسلام کی خاطر جانا ہے۔ جنگ کیا تھی؟ جنگ نہیں تھی، صرف جھوٹوں پر لعنت بھیجنی تھی، کائنات کو دکھلانا تھا کہ مسلمان بہت ہیں، اور بڑی بڑی حضرت جو کہ سلمان علیہ السلام وہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز تھے، انہوں نے کہا کہ میں جا کے میدان مباہلہ کو صاف کر دوں، آپ نے کہا، رسول نے فرمایا خبردار سلمان قدم نہ رکھنا میدان مباہلہ میں، وہ صاحبان سلوات کا مقام ہے، سبحان اللہ، وہاں کوئی اور نہیں جا سکتا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو لیا، دونوں نواسوں کو لیا، جن سے نسل رسالت چلی، نسل امامت چلی، نسل نبوت چلی۔ اب پھر آپ نے ایک بچے کو گود میں لی، حضرت امام حسین علیہ السلام گود میں، حضرت امام حسن کی انگلی پکڑی، آگے آپ تھے، بیچ میں درمیان میں بی بی فاطمہ الزہرا، ان کے پیچھے قدم پر قدم رکھتے ہوئے، اور یہ دیکھیں آگے نبوت ہے، درمیان میں بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، اور پیچھے امامت، یعنی نبوت اور امامت کے درمیان جو رسی ہے، 4 مرد تھے میدان مباہلہ میں۔ کتنے مرد تھے؟ 4 مرد تھے، اور 4 مرد تھے اور ایک خاتون تھی۔ اس ایک خاتون نے سارے رشتے جوڑے ہوئے تھے، یعنی امامت، عصمت، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا طہارت، جیسے انہوں نے دیکھا، وہ عالم تھا، کوئی جاہل نہیں تھا۔ نجران کے پادری جو تھے، نجران کے پادری جاہل نہیں تھے، عالم تھے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا، بھائی رسول پاک سے مل چکے تھے، مشکل کشا کو دیکھ چکے تھے، تو ایسی کون سی ایسی ہستیاں آ رہی تھیں کہ جن کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ ہار مان لی جائے، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر انہوں نے ہاتھوں کو بلند کر دیا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، سبحان اللہ، لہٰذا ہم لعنت نہیں کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے لعنت کر دی، یہ اتنی سچی، اتنی صدیقہ ہیں کہ اگر انہوں نے لعنت کر دی تو قیامت تک کے لیے عیسائیوں کا ایک بچہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یعنی ذاکرہ صاحبہ، آپ کا کہنے کا مطلب کہ جہاں القابات فاطمۃ الزہرا کے لیے پروردگار عالم نے عطا کیے، رسول نے خود ام ابیہا کہا، وہاں جناب فاطمۃ الزہرا کا ایک لقب صدیقہ نجران کا عطا کیا ہے، جسے دنیا والے عطا کریں، جسے باہر والے عطا کریں، اسے صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارا دوسرے ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا جاتا ہے، اب ہم تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ ملیں گے، خود ذاکرہ صاحبہ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یا فاطمہ ام